دلیل کیا ہے کہ یہ بات ہم اپنے جذبات سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے ایسے ہی ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، یا یہ واقعی اللہ اس کے رسول اور مومنوں اور صحابہ کا فیصلہ ہے؟ تو چند دلائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے ذرا غور سے سماعت فرمانا ہے، اور پھر آپ کا فرض بھی ہے ایک مسلمان اور مومن کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہے، آپ کے علم میں آ گئی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو آپ پر فرض اور لازم ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ایسے لوگوں تک جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ بولے بالے ہیں، بے علمی میں اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں، ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، یا ہٹ درمی کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو آپ پر فرض اور لازم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان تک پہنچائیں۔ میں جو دلائل عرض کروں گا وہ امت مسلمہ کے نزدیک ان کتابوں سے جن کتابوں کی تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور تمام امت مسلمہ کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اتفاقی فیصلہ ہے، اور یہاں بعض لوگوں کو اشکال ہوگا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اسلام کا نام لینے والے جو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا اپنا ہی مذہب اور دین ہے، تو ہم تو ملت اور امت اس کو کہتے ہیں جس کا کلمہ ایک ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ امت ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کا سب کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے ہمارے بریلوی احباب ہوں، چاہے دیوبندی احباب ہوں، تمام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان میں کوئی غیر ثابت روایت نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم سے ہی چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا، اٹل اور دو ٹوک موقف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی شان مقام پہلے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، ان کے عمومی فضائل یا ان کے جو دین کے کارنامے ہیں وہ آج میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع صرف یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے، تمام صحابہ کرام میں سمیت اہل بیت کے سب سے اعلیٰ عرفہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ایمان لانے میں بھی پہلا نمبر ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بیان کرنے والے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو افراد تھے وہ انگلیوں پر گنے ہوئے تھے، میں نے گنے 5 غلام تھے، 5 اعبد، 5 غلام، وامرأتان، 2 عورتیں، 2 خواتین، وابو بکر، اور مردوں میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ غلاموں میں سے 5، عورتوں میں سے 2، اور مردوں میں سے ایک ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان لانے کے لیے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی، اور فضیلت اور مقام میں بھی سب سے پہلا نمبر لینے والے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ سن کر رو پڑے، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رونا بند کیجئے، ان امن الناس فی صحبتہ مالہ ابو بکر، اس کائنات میں سب انسانوں میں سے میرے اوپر اپنی جان اور مال کے اعتبار سے کسی نے سب سے بڑھ کر احسان کیے ہیں تو ابو بکر تم ہو۔ ابو بکر تمہارے جتنے احسانات جان و مال کے اعتبار سے میرے اوپر کسی انسان نے نہیں کیے۔ تو سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جان وارتا ہے، سب سے زیادہ مال قربان کرتا ہے، سب سے زیادہ احسانات کرتا ہے، اس کا پہلا نمبر ہے نا۔ اور یہ فرمانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ یہ فیصلہ صحابہ کرام نے نہیں کیا کہ آپس میں دیکھ کر فیصلہ کیا ہو کہ ابو بکر کے احسانات زیادہ ہیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اوپر جان و مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر نے کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام میں، آخری ایام میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ مسجد نبوی میں اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جس کا گھر ساتھ لگتا تھا اس نے دروازہ مسجد میں کھول لیا کہ دروازہ کھولے اور مسجد میں آ جائیں فوراً۔ فرمایا میرے علاوہ جتنے دروازے کھلے ہوئے، میرے حجرے کا دروازہ ہے، اس کے علاوہ جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ میرے علاوہ اگر مسجد نبوی میں کوئی دروازہ کھلے گا تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ اشارہ کیا دیا ہے، بتایا کیا ہے امت کو؟ سب کے دروازے بند ہیں۔ مسجد نبوی مرکز حکومت ہے، مرکز اقتدار ہے۔ مرکز اقتدار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا دروازہ کھلے گا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوگا، کیونکہ پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، واضح طور پر بھی بتا دیا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آتی ہے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ایک عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے، دور دراز سے سفر کر کے آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی تم بعد میں آنا، اپنے کام اپنے مسئلے کے حل کے لیے تم بعد میں آنا۔ تو وہ عورت عرض کرتی ہے اللہ کے رسول ان جئت ولم اجد کا، اگر میں آؤں کبھی، بہت دور دراز سے آنا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آنا مقدر ہوتا ہے کہ نہیں، اگر کبھی مجھے موقع مل جائے دوبارہ آنے کا اور میں اتنا لمبا سفر کر کے آؤں اور آ کر دیکھوں کہ آپ موجود نہیں ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کأنہا ترید الموت، اس عورت کی مراد تھی کہ آپ اللہ کے ہاں چلے جائیں، آپ دنیا چھوڑ جائیں، میں آؤں۔ اس وقت تو کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع فون کر کے تو نہیں پتہ کیا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر میں آؤں اور آ کر یہ دیکھوں کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ پھر اپنا مسئلہ کس کے پاس پیش کروں؟ اپنا معاملہ کس سے حل کرواؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن لَمْ تَجِدِینِی فَأْتِی أَبَا بَکْرٍ، اگر تم آؤ اور میں دنیا میں موجود نہ ہوں تو کس کے پاس آنا ہے؟ ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ کس کے پاس آنا ہے؟ ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ تو پہلا نمبر کس کا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ فرمایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک دو موقع نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر بار بار امت کو بتایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، میرے بعد ابو بکر ہوں گے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، اپنی حیات مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے، سب سے مقدم، سب سے پہلا مشورہ، سب سے پہلی بات
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگر کہیں لے کر جانا ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آنے والے بھی ابو بکر ہی ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے بھی ابو بکر صدیق ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر فرما برداری کرنے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔